آج کے اس درس کے اندر غالباً 13واں لیکچر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت بیان ہو رہی ہے، اور میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کی۔ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی آیت تک پڑھی، اور آج انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی معراج کی بات کریں گے۔ میرے دوستو، آپ نے سنا ہر طرف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہیں، ہر طرف اسلام لانے والوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے تکالیف شروع ہو جاتی ہیں۔ حبشہ کے اندر مسلمان کے وہاں بھی کافروں نے پیچھا کیا، مسلمان وہاں پر بھی غم میں۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر میں، تو اس کے بعد شعب ابی طالب کے اندر 30 سال تک حضور علیہ السلام کو قید کر دیا، حضور کے پورے خاندان کو قید کر دیا، جس کا ذکر پچھلے لیکچر میں ہوا۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کو جب وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے نکالا، تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کے غمگسار چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، اور نبی علیہ السلام کی عمر 50 سال ہے، 10 نبوی ہے۔ اتنی غم حضور علیہ السلام کی جان پہ آئے ہیں، اس لیے اس سال کو عام الحزن بھی کہا گیا، اور غم کا سال کہنے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام اسی غم کے اندر تھے۔ الہ العالمین جل جلالہ نے حضور علیہ السلام کی تسلی کے لیے، حضور علیہ السلام کو سکون پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک اور انتظام فرمایا، اور وہ انتظام کیا تھا؟ وہ انتظام اسراء اور معراج کا سفر تھا۔ ہجرت سے تقریباً 1.5 سال پہلے، یہ بات تو بالکل متفق علیہ ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ معراج کا واقعہ حضور علیہ السلام کو ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا، اور اس میں مختلف آراء ہیں کہ یہ مدینہ کون سا تھا۔ سال تو 11 نبوی ہے، اور مہینے میں بعض علماء نے فرمایا رمضان کا مہینہ تھا، اور اکثر جو جمہور کی رائے ہے وہ یہ کہ رجب کا مہینہ تھا۔ بعض علماء نے تاریخ بھی بتائی ہے 27 رجب۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 51 سال، اور اتنی پریشانیاں۔ اس کے بعد اللہ نے حضور علیہ السلام کے غم ہلکے کرنے کے لیے اور حضور کی شان اور عظمت کو بتانے کے لیے ایک سفر کروایا، جس کو ہمارے ہاں اکثر معراج کے نام سے بلاتے ہیں۔ پورے سفر کو ہی معراج کہتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے 2 سفر ہوئے اسی رات۔ ایک سفر حضور علیہ السلام کا بیت المقدس مسجد اقصی تک ہوا، اور ایک سفر مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف ہوا۔ جو سفر مسجد اقصی تک ہوا اس کو اسراء کہتے ہیں، اور جو مسجد اقصی سے بیت اقصی سے آسمان کی طرف ہوا اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء عربی زبان کا لفظ سیر، اس کا معنی ہے رات کو نکلنا، رات کو سفر کرنا۔
کیونکہ حضور علیہ السلام کا یہ معراج، یہ سفر رات کو ہوا تو اس کو اسراء کہہ دیا۔ اب حضور علیہ السلام کا جو سفر مسجد حرام سے اقصی تک ہوا، یعنی ملک مکہ سے لے کر ملک شام تک کا جو سفر ہے اس کو اسراء کہا، اور اقصی سے لے کر آسمان تک جو عروج، جو بلندی عطا ہوئی ہے اس کو معراج کہا۔ دوسری بات یہ بھی بیان کر دوں، اس بات میں بھی حضرات صحابہ کرام بھی اور بعد کے فقہاء اور محدثین کے درمیان میں اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو سفر ہے ایک خواب کے اندر ہوا ہے یا حقیقی طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمان پر گئے۔ یاد رکھ لیجیے جہاں صحابہ کرام کا اختلاف آ جائے تو وہاں پر جو آدمی اس صحابی کے قول کو مانے وہ سب حق پہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی تم ایک کی اقتدا کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ لہذا صحابہ کرام کی اختلاف میں اگر انسان کسی ایک صحابی کے بات پہ عمل کر لے تو اس کو اس کی بھی اجازت ہے، یہ کوئی جھگڑے والا اختلاف نہیں، علمی اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا اور بعض فقہا بھی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ سفر جو معراج کا سفر ہے، بعض نے کہا یہ خواب کے اندر ہوا ہے، اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں یہ خواب نہیں، یہ حضور علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر گئے۔ اب جو حضرات کہتے ہیں خواب کے اندر ہوا، وقت قرآن نے اس کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کسی رات بھی اپنے بستر سے جدا نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو گھر والی ہیں، وہ کہتی ہیں بستر سے نہیں کہ آپ کہتے ہو روح کا سبب نہیں ہے، اور کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ سفر روحانی طور پہ تھا، لیکن میرے دوستو جمہور علماء کرام، جمہور صحابہ کرام فقہاء سب کا یہ مذہب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو جو سفر ہوا معراج کا اور روح مع الجسد ہوا، یہ خواب نہیں تھا، یہ حقیقی طور پہ سفر تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو سفر پہ لے گی۔ یہاں بندہ کہا ہے، عبد کا لفظ استعمال ہوا، اور قرآن نے جہاں بھی عبد کا لفظ استعمال کیا وہاں جسم اور روح دونوں مراد ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بچپن کے بعد کی کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مراد جسم اور روح دونوں ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں جہاں پر بھی آتا ہے عبد کا لفظ وہاں سے مراد جسم اور روح دونوں ہیں۔ باقی جو اللہ کہتے ہیں کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کو معراج کا سفر خواب میں ہوا، وہ کہتی ہیں کہ ان کی حدیث ہے کہ میرے اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی رات کو بستر سے جدا نہیں ہوئے۔ تو آپ سے عرض کرتے جاؤں، ہم سیرت مکمل سن رہے ہیں، ابھی تک نبی علیہ السلام کی شادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نہیں ہوئی، وہ تو مدینہ منورہ میں ہوگی، ہم تو بات کر رہے ہیں حضور کے 51 سال عمر ہے اور 10 نبوی ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ 10 سال بعد ہوا ہے تقریباً۔
دوستو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوا، یہ خواب کی بات نہیں تھی۔ اس پہ آپ کو ایک واقعہ میں یاد آیا، وہ بھی سنا لوں۔ قیصر روم کا بادشاہ، جو روم اور فارس میں اس وقت ایران، مصر، ان کے بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے، نام کچھ اور ہوتا تھا اور لقب جس طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کے، اور اس کا نام مصعب بن ریان ہے، اس طرح روم کا جو بادشاہ ہوتا تو قیصر کے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خط لکھا، ہرقل کی طرف خط لکھا اور روم کے بادشاہ کی طرف کہ بھائی جا کے وہاں پر اس کو دعوت اسلام دے دیں، اور خط کو دیا حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، ان کو دیا کہ تم جا کے روم تک پہنچا کے آؤ۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت صحابی تھے، حتیٰ کہ اپنے چہرے پر رومال ڈال کے، چادر ڈال کے پھرتے تھے، لیکن ان کی وجہ سے کوئی عورت فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو، اتنے اللہ نے خوبصورت بنائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جب ملاقات کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو وہ جب انسانی شکل میں آئے تو وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ کی شکل میں آئے، اتنے اونچے صحابی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، حضرت حسن و حسین کیونکہ باہر کھیلتے تھے تو کھیلتے کھیلتے آتے اندر، حضرت دحیہ ان کے لیے کچھ کھجورے لاتے تھے اپنے جیب کے اندر، بچوں کو کھجورے دے اس طرح ہمارے یہاں ٹافی لاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں رضی اللہ عنہ، حضور کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اب بچے باہر سے آئے تو انہوں نے کہا کہ دحیہ کلبی ہے، تو قریب آ کے انہوں نے اپنی شیرینی مانگی، وہ مٹھائی ٹافی مانگی، جی کھجور۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بچوں یہ دحیہ کلبی نہیں ہے، یہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ تو وہ اتنے اونچے درجے کے صحابی بارہ، ان کو خط دیا کہ لے کے جاؤ جی ہرقل کو، روم کے بادشاہ قیصر روم کو پہنچاؤ۔ جب خط وہاں پر پہنچا اور خط کو کھولا گیا تو خط کے اندر جو لکھا ہوا تھا شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط لکھنے کا اصول ہے کہ انسان پر بسم اللہ لکھے۔ ہمارے ہاں ہر چیز شارٹ کٹ مانگتے ہیں، شارٹ کٹ ٹیپ نہیں ہمارے پاس نا، لفظوں کے لیے ٹیپ ہے، گپ شپ کے لیے ٹیپ ہے، قرآن و حدیث کے لیے ٹیپ نہیں ہے، ہم شارٹ کٹ لوگ ہیں۔ ہم نے بسم اللہ کی جگہ پہ 786 لے آئے ہیں، 786 لکھا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے، خطوں کے اوپر بھی لکھتے ہیں 786، آج اخباروں میں دیکھو تو وہاں بھی بسم اللہ کی جگہ پہ کیا لکھا ہوتا ہے 786 786، تعویذ لکھنے والا بھی 786 لکھتا ہے۔ مطلب یہ ایک پوچھے آدمی کیوں لکھا تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے عادات آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیں، آپ اخباروں کا آپ دیکھ لیں، تعویذ دیکھ۔ میرے دوستو ہم نے بسم اللہ کو بھی شارٹ کر دیا۔ اب بات کریں گے خط لکھیں گے 786 کے ساتھ، بھائی 786 بسم اللہ تو نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا پیارا کلمہ ہے، اس کو 786 کہیں کتنا بڑا ظلم ہے۔ دوبارہ اب اس لیے کر رہا تھا کہ بہت مشہور ہے تو اس کی بھی اصلاح ہو جائے، 786 نہیں لکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک کاغذ 786 نہ لکھا کروں، کہتے ہیں کہ صاحب اس کا ادب نہیں ہوتا نا، کاغذ کا ادب نہیں ہوتا، پھینک دیتے ہیں پھر لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں جو آدمی خط لکھے گا، جو آدمی اشتہار شائع کرے گا، اس میں وہ اللہ کے نام بھی تو لکھے گا، مطلب جلسے کا اشتہار ہے اس کے اوپر نہیں لکھ رہا تلاوت کلام پاک کس کی، نعت رسول مقبول کون پڑھے، آنے والا مہمان کون ہے، کوئی آنے والا مہمان عبد الرحمن ہے، کوئی جو ہے عبد الغفار ہے، کوئی آنے والا مہمان جو ہے غلام نبی ہے، جو غلام رسول ہے، اس طرح کے نام ہوتے ہیں کہ تو میں نے کہا جو ادب کرنے والا ہوگا نا وہ پورے خط کا، پورے اخبار کا، پورے اشتہار کا ادب کرے گا، نہیں کرنے والا ہوگا تو خالی بسم اللہ کا کیا ہے، یہاں ایک ہی عذر نہیں ہو سکتا بھائی کہ لوگ ادب نہیں کرتے، اب لوگ ادب نہ کریں تو ہم کیا کریں، قرآن کو چھوڑ دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے خط بھیجا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد حضور نے لکھا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے، کس کی طرف ہے، قیصر روم ہرقل کی طرف،
اور اس کے بعد نیچے پیغام تھا۔ جب خط پڑھا گیا، خط جب پڑھا گیا تو اب اس نے بادشاہ نے اس کو اونچا پڑھا، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے دعوت دی تھی کہ میں نبی ہوں آخری، لہٰذا میرے اوپر ایمان لے آؤ، مسلمان لے آؤ، مسلمان لے آؤ۔ اب وہاں اس کے دربار کے اندر عیسائی پادری بیٹھے ہوئے تھے، راہب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس بادشاہ نے عیسائیوں کو کہا کہ مسئلہ یہ کہ یہ جو خط آیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، ہماری کتاب انجیل کے اندر بھی لکھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے، اور اصلی اگر یہاں تو عام نہیں ہے، وہ میرے فلاں خزانے کے اندر جو ہم نے پرانی انجیل رکھی ہوئی نا، پرانی انجیل اصلی بڑے خزانے میں چھپا کے، تو ایسا کرو کہ تم جا کے اس کو لے آؤ۔ اب پادریوں نے آپس میں مشورہ کیا، اگر انجیل لائے گئی تو بات تو سچ رہے گی، یہ تو پتہ چل جائے گا یہ تو آخری نبی ہے، ہمارا سے کھاتا بند ہو جائے گا، تنخواہ بند ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہو ٹھیک بات سچ، نہیں وہ انجیل اس کے اوپر تو ہم نے جو ہے اس کو سنبھال کے رکھا ہے، اور اس کو کروایا تو اس کو بولا گیا تو اس کی بہتری ہو جائے گی، اور بہتری ہوگی تو آپ کی حکومت خراب ہو جائے گی، اور آپ کی حکومت گر جائے گی، اور یہ آپ کچھ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عمل ٹھیک نہیں۔ ہرقل نے کہا اچھا، اب اس کو نہیں لے سکتے، کہا نہیں، کہا اچھا اس طرح کرو، پتہ کرو میرے ملک کے اندر، روم اس وقت سپر پاور ہے، میرے ملک کے اندر مکہ سے اگر کوئی آدمی آیا ہے تو ذرا اس کو بلاؤ تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ یہ جو آخری نبی کا دعویٰ کرنے والا انسان ہے اور یہ مکہ کے اندر وہ کون ہے۔ تو وہ وزیر گئے اور دیکھا تو اس وقت ایک قافلہ آیا ہوا تھا مکہ سے، جس کا سردار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تو یہ اس کا سردار تھا، تو سردار کو بلا لیا گیا دربار میں، آ کے ہرقل روم بادشاہ بیٹھا ہے، دائیں طرف بائیں طرف پادری بیٹھے، بڑے بڑے علماء ہیں ان کے عیسائیوں کے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان آیا اور آنے کے بعد اس نے ہرقل نے کچھ سوال پوچھے، اس سے سوال پوچھے کہ تم یہ بتاؤ سب سے پہلے کہ جو آدمی مکہ میں آیا اور کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، اس کا خاندان کون سا ہے، نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا کہ وہ تو نسب کے لحاظ سے اعلیٰ نسب کا ہے، کیونکہ سردار بنو ہاشم ہے نا، نبی کریم علیہ السلام کی قوم بنو ہاشم ہے، تو آپ وہ بڑے اعلیٰ قسم کا انسان، نسب تو ان کا بڑا اعلیٰ ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے جو آپ سے نبی آئے گا اس کا نسب اعلیٰ ہوگا۔ جب یہ بات کی تو پھر پادریوں کو کمڑی لگ گئی، اور یہ نہر بن کیسے ہوئی؟ بادشاہ اب دوسرا سوال ہم نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اس کے اوپر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں جو مان رہے ہیں ابھی تک تھوڑے بہت، وہ کون ہیں؟ تو کہنے لگا ابو سفیان کہنے لگے کہ اس پر تو غریب لوگ ایمان لاتے ہیں جی، بس جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، عام امیر آدمی کوئی بھی ایمان نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ دیکھو ہماری کتاب میں یہ لکھا تھا آخری نبی جو آئے گا اس کو سب سے پہلے ماننے والے غریب لوگ ہوں گے، سب سے پہلے ماننے والے کون ہوں گے؟ غریب لوگ ہوں گے۔ الحمدللہ خان تو ہمیشہ ہمیں ہوتے ہیں جی، الا ماشاءاللہ کوئی بھی ٹھیکدار ٹھیک نہیں لگاوے تو آئے، ورنہ مالدار بھی کام ٹھیک کی بات سنتا ہے تو بلانے کو کوئی شیش ہوئی نہیں، ٹھیک والوں کو کوئی ضرورت نہیں، غریب آدمی ٹھیک پہ چلتا ہے۔ تو کہا غریب لوگ ہوں گے۔ اب تیسرا سوال کیا اس نے، یہ بتاؤ جو اسلام لے آئے، اس نبی پہ ایمان لے آئے، وہ اس نبی کو چھوڑ کے جاتا ہے کہ نہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا کہ کیسی بات کرتے بادشاہ، وہ تو ایسا انسان ہے کہ جو آدمی وقتی الفاظ میں کہنے لگا جو آدمی بھی اس کے جادو میں آتا ہے پھر وہ نکل نہیں سکتا، وہ تو اپنی جان بھی اس میں قربان کرنے کے تیار ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جادو کہا، ایک جادو ہو جاتا ہے، کہا جادو ایسا ہے کہ نکل کوئی نہیں سکتا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ بات بھی ہماری کتاب میں لکھی ہے، اس نبی کو ماننے والا تو نکلے گا نہیں۔ اب کہا پیغام کیا ہے اس کا، کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے ایک ہی دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ بات تو بالکل سچ کہی۔ اب پادریوں کو بھی ڈر لگ گیا، ابو سفیان خود کہتے بعد مسلمان ہوئے، کہتے میرے دل میں آیا، دل ڈر گیا، میں نے کہا اگر یہ مسلمان ہو گیا تو یہ تو سپر پاور بادشاہ ہے، اگر یہ روم والے مسلمان ہو گئے تو پھر تو مکہ میں ہماری جگہ نہیں ہوگی، لہذا میں نے کہا اب کیا کروں گی، اب کس طرح اس کو متدفن کروں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا اور جی
آپ کو کیا پتا وہ کیسی کیسی باتیں کرتا ہے، کہاں کیسی باتیں کرتا ہے۔ نہ وہ کہتا ہے میں ایک رات میں اپنے گھر سے نکلا بیت اللہ میں آیا، پھر بیت اللہ سے میں نکلا بیت المقدس ملک شام میں آیا، پھر وہاں میں نبیوں کو نمازیں پڑھائی، پھر میں براق پہ بیٹھا، پھر میں آسمانوں پہ گیا اور پھر میں نے وہاں پر فلاں فلاں دیکھا، اور پھر واپس میں بیت المقدس آیا، پھر بیت اللہ میں آیا، اور پھر رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ گویا اس نے اپنے دل کی وضاحت کی۔ تو کون مانے گا اس بات کو؟ اس بات کو کون مانے گا؟ ہے نا کہ اب کہاں بیت اللہ اور کہاں ملک شام؟ اب میں آپ سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں کہ کل رات میں یہاں سے کراچی گیا اور کراچی سے پھر میں سعودی عرب گیا اور پھر وہاں سے میں دوبارہ یہاں پہنچا۔ آپ کے گھر سے لوگ پورا دنیا میں کوئی کیا نہیں کیا اس کو بھی کیا ہے یا اس کو ملی نہیں کیا ہے؟ تو یہ بات ہو گیا۔ اب اس نے یہ بات بیان کی، اب جب یہ بات بیان کی تو بادشاہ تھوڑا حیران اور پادریوں سے پوچھا اور پادری تو بتاؤ یہ جو بات کر رہا ہے کیا ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اگر رات کو نکلے اور وہاں سے پھر کیا ہے؟ اور میں سے ایک پادری کھڑا ہوا، بڑا پادری کھڑا ہوا، یہ جو عیسائیوں کا بڑا، اس نے کہا جی مجھے تو اور پتہ نہیں، لیکن میں آپ کے دربار میں اب آیا ہوں، میں اس سے پہلے بیت المقدس مسجد اقصی کا خادم تھا، میں وہاں پر خدمت کیا کرتا تھا، تو مجھے ایک رات کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کہا کیا واقعہ بتاؤ ذرا؟ کہا واقعہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسجد اقصی میں کیونکہ خزانہ زیادہ ہے، سونے چاندی کی بنی مسجد ہے، تو میری ذمہ داری تھی کہ تم وہاں پر سیکورٹی خادم بنائیں، اس کا سوائے حفاظت کرنا، تو میں رات کو سارے دروازے بند کر کے سوتا تھا، صبح کھول لیتا تھا۔ کہنے لگا ایک بار تو میں نے دروازے بند کیے، بند کرنے کے بعد میں ایک دروازے پر آیا، اسے بند کرنے لگا تو دروازہ ہلتا ہی نہیں، بند نہیں ہو رہا دروازہ، میں پریشان ہو گیا۔ اب رات کو کے لوگ جو ہے چلے گئے ہیں اور میں دروازے کو زور لگا رہا ہوں، دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اب کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ مسجد میں اتنا خزانہ ہے، اتنا سامان ہے، اب اس کو بند کیے بغیر تو میں نہیں سو سکتا، آپ نے کیا کروں؟ تو میں نے فوراً کہا مسجد کے مستریوں کو بلایا، مسجد کے مستریوں کو بلایا، ان کے پاس گیا، ان کو لے کے آیا، ادھر آ جاؤ، کیا ہو گیا؟ میں نے دروازے بنائے تھے تو آج دروازہ بند نہیں ہو رہا، یہ تو مسئلہ بن گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کہ اچھا وہ آئے نے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی کہ یہ چوکاٹ ہے، چوکاٹ یہ دیوار اس کے اوپر وزن ڈال چکی ہے چوکاٹ کے اوپر، اور وہ نیچے ہو گئی لہٰذا یہ بند نہیں ہوتا، اور یہ رات کا کام نہیں ہے، ہم صبح آگے اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ تو یہ لگا، میں نے کہا کہ یہ عجیب بات کرتے ہو، مسجد کے اندر اتنا خزانہ پڑا ہے، اتنی سونے چاندی ہے، اور میں کس طرح سو جاؤں اس دروازے کو کھلا چھوڑ کے؟ اور اس طرح میں ایسا کرتا ہوں کہ رات کو میں دروازے کے پاس سو تاکہ ہم کی چوری نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، لہٰذا میں وہاں پر سو گیا، رات کو میں وہاں پر سو گیا۔ کیا لگا میں نے رات کو سویا، صبح جب میں اٹھتا ہوں تو اب میں نے کہا بھائی جاؤں مستری کو بلا کے لیا تاکہ وہ دروازہ ٹھیک کر لیں، نہ کسی رات کو میں نہ سو جو ہے یہاں سونا، ادھر میں پڑا رہا۔ تو کہتے ہیں میں اٹھا اور اٹھ کے دروازے کو پکڑا کہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں سے یہ دیوار ہے جس نے بول ڈالا ہے چوکاٹ پہ، تو میں دروازے کو پکڑا، دروازہ حرکت کرتا ہے، اس طرح بند کیا، بند ہو گیا، بالکل بند ہو گیا، جس طرح خراب کوئی نہیں تھا۔ تو میں اپنی جگہ پریشان ہو گیا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں پاگل ہے، یہ کہتے دروازہ خراب ہے، ہم نے بند کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو کہنے لگا میں نے دل میں کہا شکر ہے میں نے رات کو مستریوں کو بلایا تھا کہ انہوں نے خود آ کے دیکھا کہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، اور آج بند ہو رہا ہے۔ کہتا میں وہاں سے باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد ہمارے مسجد بیت اللہ مقدس کے سامنے ایک پتھر تھا، اس میں اپنے سوراخ بنائے ہوئے تھے سواری باندھنے کے لیے، تو میں نے دیکھا وہاں ایک سوراخ ایک سواری کا زیادہ بنے ہیں، میں پریشان ہو گیا، بات آئی تھی ہوگی، دروازہ ٹھیک ہو گیا، میں بھول گیا۔ تو بادشاہ سلامت مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری معراج کا سفر تو نہیں تھا جو اس رات کے لیے ہوا تھا۔ تو ہرقل بادشاہ نے مجھے دیکھا، اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہے اور آخری نبی۔ جب یہ کہا تو بادشاہ نے فوراً کھڑے ہو گئے، کہا ہم تمہارے خلاف ہیں، پورا ملک تمہارے خلاف ہوگا، تم مسلمان ہو گے۔ اب ہرقل نے دیکھا کہ یہ تو لوگ میرے خلاف ہو گئے، لوگ تو میرے خلاف ہو گئے، اس نے فوراً پینترا بدلا نا، پینترا بدلا، کہنے لگا اور نہیں 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 میں تو مذاق کر رہا تھا، میں اور دیکھ رہا تھا کہ تم میں سے کون سا آدمی ہے جو اس نبی پہ ایمان لاتا ہے، میں صرف چیک کرنا چاہتا تھا کہ کون کون اس نبی کو حق سمجھتا ہے، میں تو نہیں سمجھتا۔ بادشاہی بچانے کے لیے منکر ہو گئے، یہ منکر ہوا تو باقی بات تو میرے منکر تھے، ہاں جی۔ تو اس بدبخت کو اللہ نے اسلام کی توفیق دی، اس نے اسلام نہ لایا۔
تو باہر میں اس واقعے کو اس طرح کیا، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو معراج ہوا وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ، جسم بھی گیا حضور کو، روح بھی گئی. سمجھ آتی ہے آپ کو؟ ہاں جی. تو میں نے کہا ہمارے یہاں مشہور ہے، ہم کہتے ہیں حضور کو معراج ہوا. معراج ہم نے ایک لفظ کو دو سفروں کے لیے استعمال کیا، حالانکہ اس رات حضور کو دو سفر ہوئے. کتنے سفر ہوئے؟ دو کتنے ہوئے؟ دو سفر جی، دو سفر. ہاں جی آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ ساری بات دوبارہ سمجھیں. ہاں جی دو سفر ہوئے. ایک حضور کے گھر سے بیت اللہ شریف جو ہے مسجد حرام سے، وہاں سے مسجد اقصی تک ایک سفر ہوا، ان کے شام تک، اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک کا دوسرا سفر ہوا. جو سفر حضور کے گھر سے مسجد اقصی تک ہوا اس کو کہتے ہیں اسراء. کیا کہتے ہیں؟ بولو سارے بولو. کیا کہتے ہیں؟ اسراء کہتے ہیں. اسراء. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اور مجید سورہ 15 اللہ کہتے ہیں ہم نے سفر حضور کو رات اسراء سے جو ہے سیر کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنا. سمجھ آ گیا آپ کو؟ اور وہاں سے اوپر جو ہے وہ عروج ہے، بلندی ہے، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں. معراج عروج سے، بلندی سے حضور سفر ہوا آسمان کی طرف، اس کو معراج کہتے ہیں. تو بعد 11واں نبوی ہے حضور کی کرون صاحب عمر ہے، رجب کا مہینہ ہے. اب آپ کو واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین قسم کی روایات میں آتا ہے. ایک تو روایت یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں تھا. ام ہانی حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، نبی علیہ السلام کی چچا کی ہے، چاچی بیٹی ہے. ام ہانی حضور کی چچا کی بیٹی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی بڑی خدمت کرتی تھی. ہاں جی. تو یہ کا گھر بھی بیت اللہ کے قریب تھا. تو حضور علیہ السلام کہاں پر بیٹھے تھے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ زمزم کے کنویں کے قریب تھے حضور علیہ السلام. اور تیسری روایت یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے جو خطیب ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. جو آمین بولے اللہ جلدی دے جائے، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. بولو آمین. اے بولے تھوڑا دیر مت کرو. بولو آمین. کیسے بولو آمین. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. آپ کیوں مت بیٹھے؟ حضور کی سیرت سن رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں جی. تو اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، بہرحال قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. ہم نے مسجد حرام سے حضور کو اٹھایا. مسجد حرام یہ صرف وہاں کی مسجد کو نہیں کہتے. حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو مسجد بہت چھوٹی تھی. اب جو طواف کی جگہ ہے، طواف جہاں کرتے ہیں، اس کے بھی 10 گنا 10 سے کرو تو چھوٹی مسجد. تو قرآن کریم نے مسجد حرام کہا. اب مسئلہ یہ بھی سن لیں، یہاں مسئلہ آ گیا تو آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک ہے بیت اللہ کی عمارت، 4 دیواریں جو آپ کو دیتا اس پر کہا دیتا غلاف چاڑا ہوئے، اس کو کہتے ہیں غلاف چاڑا ہے نا، اس کو کعبہ کہتے ہیں. ایک تو وہ عمارت ہے، ایک ہے اس کے ساتھ جڑی تھی مسجد. ٹھیک ہو گیا. اور ایک تیسرا ہے جس کو کہتے ہیں حدود حرم. کیا کہتے ہیں؟ حدود حرم. حرم کی حدود ہے. حدود حرم کس طرح؟ مطلب یہ کہ مسجد کو چھوڑ کے باہر بھی کچھ جگہ ایسی ہے جو مسجد کے حدود ہے. یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی. جس طرح مثال کے طور پر آپ اگر مدینہ کے راستے سے آئیں گے، اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے. بولو آمین. مدینہ کے راستے سے اگر تشریف لائیں تو مسجد عائشہ راستے میں آئیں گے، جس سے آگے مسجد حرام شروع ہوتی ہے. بہت دور ہے مسجد حرام سے. یہاں سے مسجد جو ہے وہ حد حرم شروع ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ جدہ کی طرف سے جائیں، جس طرح ہمارے یہاں جاتے ہیں تو شویسی کے مقام سے حد حرم شروع ہوتی ہے. طائف سے اگر آئیں تو جعرانہ کے مقام سے حد حرم شروع ہوتی ہے. اور اگر عرفات کے میدان میں آئیں، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. بولو آمین. عرفات کے میدان سے آپ آئیں گے تو عرفات کے قریب سے جو ہے مسجد کی حد شروع ہوتی ہے. تو اس میں یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ جو انسان مسجد کے اندر موجود ہے، بنی ہوئی جو مسجد ہے اس کے اندر موجود ہے، اس کے لیے ضروری ہے. اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا رحم کیا. اللہ نے کہا فول کی وجہ کا شطر المسجد الحرام، نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف رخ کرو. جو آدمی مسجد کے اندر موجود ہیں ان پہ فرض ہے کہ وہ صرف چاردیواری کی طرف رخ کریں گے جس پر غلاف ڈالا ہوتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا حرم کے اندر سمے گول ہوتی ہے. اگر آپ موبائل میں بھی دیکھیں حرم کے اندر سمے کیسی ہوتی ہے؟ اس طرح گول ہوتی ہے، گول سے جس طرح ہم بناتے ہیں اس طرح سب نہیں ہوتی، گول سمے ہوتی ہے. کیوں کہ اس وقت مسجد کے اندر اگر کوئی آدمی اس کعبے کی طرف رخ نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں. جو آدمی
وہاں مسجد سے باہر کے لوگ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد حرام کعبہ نہیں مسجد حرام جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کی طرف رخ کریں اس کی طرف رخ کریں اور جو اس کے علاوہ اور ملک ہیں پاکستان ہے ہم ہیں ہندوستان ہے باقی جو ممالک ہیں ہم سب کو حکم یہ ہے کہ ہم نے حدود حرم کی طرف رخ کرنا ہے صرف اس کمرے کی طرف نہیں اس مسجد کی طرف بھی نہیں بہت بڑی حد ہے بہت بڑی حد ہے اس پورے حدود حرم کی طرف کوئی آدمی رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے اس نے مسئلہ بیان کیا مجھے پتا ہے اس کے موضوع کے درمیان مسئلہ آ گیا جنازے میں کھڑے ہو جاؤ جنازے نماز جانا جڑا آپ کی جسمن چاہ لگے کہ بھی آئے گا نا پھر وہ زور کی بات کری سمجھ درست کریں کہ تو ذرا پیچھے پڑھ دو تو ذرا آگے پڑھ دو ہے کہ تو خراب ہو جائے حالانکہ اتنا چھوٹا کرتا تو نہیں ہے وہ جسمن چاہ لگے کہ بھی آئے گا وہ کوئی دیکھ یعنی جس کو پتہ نہ ہو کہ میں آیا ہوں اب سمے بھی درست ہوگی ایک آدمی آیا اب اس کو پتہ ہے کہ اس کو بتانا ہے کہ آیا پریشان ہو سی نا پھر وہ اعلان کر سی اپنے موبائل فون بند کر چھوڑ دیو تاکہ پتہ لگے کہ نہیں آئے تاکہ بھی موقع نہیں ملے کہ اکثر جنازے کی جگہ آ کے چپل ہار کے نماز ادا پڑھے حالانکہ تو امام کا حق ہے وہ بتائے جو آگے کھڑا ہے تو میرا مجھے کیا ہے کسی چیز ہے نا ایک بتانا چاہتے ہیں کہ آئے جنازہ پڑھ مسجد میں بھی آئے پتہ لگ جائے تو بہرحال حرم کی طرف رخ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے سمجھ گیا بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو بہت بڑا علاقہ ہے بہت بڑا علاقہ ہے چھوٹی جگہ نہیں ہے انشاءاللہ اس لیے میرے دوستو بہرحال حضور حرم اور ہم یہ شیعہ حضرات کی مخالفت بھی کرتے ہیں وہ اس طرح کہ روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا علی بن مرتضی رضی اللہ عنہ یہ پیدا ہوئے روایت میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں کہ کعبہ کے اندر مسجد حرام کے اندر پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے بولو کعبہ کے اندر مسجد حرام کے اندر اب وہ شیعہ بالکل اسی کا یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت علی اس جو کعبہ ہے چار دیواری اس کے اندر پیدا ہوئے اب آپ بتاؤ میرے دوستو عقل استعمال کرو خدا کے لیے ہمارے یہاں میں کوئی عورت بیمار ہو بچے کی ہم اسے لے کے اسپتال جائیں گے کہ مسجد کو آئیں گے بولو یار بولو جی کہاں جائیں گے جانے کی مسجد کو آتا ہے کہ بتاؤ آتا ہے کوئی عقل والا انسان یہ سوچ سکتا ہے تو مطلب کیا ہے اس روایت صحیح ہے پیدا ہوئے ہیں لیکن کہاں پیدا ہوئے حدود حرم کے اندر پیدا ہوئے کیوں مسجد چھوٹی تھی ہزار صحابہ کے گھر مسجد کے ساتھ جڑے تھے ام ہانی کا جو گھر ہے وہ آج مسجد حرام کے اندر آیا ہوا جب ترکی تعمیر ہوئی تھی اگر آپ بازار میں پرانے جو بزرگ گئے ہیں حرم شریف میں تو بیت اللہ کے اندر جو ستون ہے ان میں سے ایک ستون تھا اسلام جو ہے ایک ستون وہ مسلح کی شکل کا بنا ہے مسلح کی شکل ایک گول ستون ہے نا ایک ستون اس طرح بنا اس طرح مسلح ہوتا ہے نا مسلح اس طرح بنا ہوا ہے یہاں نبی کریم علیہ السلام اپنی چچا کی بیٹی حضرت ام ہانی کے گھر میں مسلح ڈال کے نماز پڑھا کرتے ہیں تو وہ آج مسجد حرام کے اندر آ چکا ہوگا تو گھر کہاں آ چکا مسجد حرام میں اس لیے میرے دوستو اگر حضور ام ہانی کے گھر میں ہے پھر بھی مسجد حرام میں ہے زمزم کے کنویں کے پاس ہے پھر بھی مسجد حرام میں ہے کعبہ کے پاس ہے پھر بھی کہاں ہے مسجد حرام میں اور حضرت علی جو پیدا ہوئے وہ حدود حرام میں کیونکہ ان کا گھر حرم کے اندر کہاں تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ان کے بارے میں آتا ہے کہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے کعبے کا مطلب کیا ہے حدود حرم میں پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے حدود حرم میں پیدا ہوئے بہرحال نبی کریم علیہ السلام اپنی چچا کی بیٹی ام ہانی کے گھر میں بیٹھے حضور اسلام بیٹھے ہیں ایک جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کچھ فرشتے آئے حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں میں ایک صحابی بیٹھا ہے فرشتہ پوچھتا ہے جبرائیل علیہ السلام سے اے جبرائیل ان میں سے نبی کون سا ہے جو بیٹے ہوئے تین آدمی ہیں ان میں سے نبی کون سا ہے اب جبرائیل فرماتے ہیں اوسطهم وخيرهم درمیانہ جو ان میں سے ہے سب سے بہترین انسان دنیا میں اگر کوئی ہے تو یہی ہے وہی آخری نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جی صلی اللہ علیہ وسلم جاب کے بیٹھے ماشاءاللہ تو میں نے کیا کہا جی یہ درمیان میں بیٹھا ہے نا یہ کیا ہے نبی یہ کیا ہے نبی اور اب فرشتوں نے جگایا حضور علیہ السلام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جتنے بھی آئے اور جب بھی سوتے تھے تو حضور فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارے دل جاگتے ہیں بولو سبحان اللہ کیا فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں ہمارے دل جاگتے ہیں کیا مطلب بظاہر دیکھنے میں تو نظر آتا ہے نبی سویا ہوا ہے لیکن نبی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے دل میں نبی کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ میری آنکھیں بند تھی اور میرا دل اللہ کے ساتھ تعلق تھا صحابی کو سوچنے کہنے لگا کہ حضور سوئے ہوئے ہیں حضور سوئے ہوئے ہیں ایک فرشتے نے دل کو دیکھا تو کہا جاگ رہے ہیں کہا کیا کہا جاگ رہے ہیں تو بات صحیح ہے انبیاء کرام اس لیے انبیاء کرام کی وضو نیند کے ساتھ نہیں ٹوٹتا
حضرات یہ کرام سو بھی جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور انسان اگر سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو نا، کیونکہ ہمارا دل بھی سوتا ہم تو ماشاءاللہ بڑے بیچ کے سے ہیں خر ناک وہ ہمارا بھی نہیں سیٹ، ہمیں کیا پتا، ہمارے تو دین ماشاءاللہ دوبارہ انبیاء کی نہیں دے سکتے، دوبارہ حضور سوئے ہوتے. اور آگے کہا بھائی اٹھایا مجھے، اللہ کی رحمت نے مجھے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد مجھے لے کے چلے گئے ام ہانی کے گھر سے اٹھایا، زمزم کے قریب خطیب کے اندر لائے، بیت اللہ شریف کے بعد ایک دیوار کو نظر آئی، اللہ ہم سب کو اجازت سے فرمائے، وہاں پہنچایا، مجھے لٹایا گیا. لٹانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتے آئے ہیں وہ سب کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں سونے کا تشت ہے، سونے کی تھالی. اس کی جی بولو بولو خدا نے بولو اللہ تو وہ بلاڑا ہے. اگر میں کہوں کوئی بولنے والے باٹے کا تھوڑا میرے کر دے پھر تو ماشاءاللہ مسجد جی ہاں اور بولو بھائی کیا تھی جبرائیل کے ہاتھ میں؟ اب مسئلہ علماء کرام نے یہاں بھی لکھا، خدا کی قسم علماء نے ہمارے اوپر بڑے احسان کیے. ہم تو حدیث پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے واقعہ سن لیتے ہیں، علماء اس میں مسائل نکالتے ہیں، مسائل نکال. اب یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہوا کہ سونا تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے پاک کے استعمال کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سونا انگوٹھی کی شکل میں ہو پھر بھی منع ہے، سونا ہار کی شکل میں ہو، سونا کڑے کی شکل میں ہو، سونا پن بنا کے جیب میں رکھا ہے پھر بھی وقت کے لیے حرام ہے. سونے کی کوئی چیز جیب میں اس طرح اپنے لیے استعمال کے لیے بنا کے رکھی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سونے کے کنگن نہیں پہنائیں گے جس نے دنیا میں سونا استعمال کیا ہے. تو اس لیے منع فرمایا سونے سے کیا کرتے ہیں، منع فرمایا. آج کل عمران خان کے دور میں تو روٹی دے رہا ہے سونا کو زبان سے دیکھ مسئلہ سمجھا رہا نا، مگر مل جائے سونا تو ہم نے نہیں ڈالیں. کیوں نہیں؟ ہاں جی سونا مرد کے لیے حرام ہے، سونا مرد کے لیے بولو کیا ہے، حرام ہے، حرام قطعی حرام ہے. انگوٹھی ڈال کے خوش ہوتے ہیں سونے کی انگوٹھی، پتہ لگے لوگوں کو مالدار ہے، ہمیں پتہ ہے جو تم مالدار ہو اسے تو کاٹے مارتے ہیں، سب سامنے نظر آتا ہے انسان. ہاں جی مالداری تو میں نے کلا کیا میں دوبارہ ہم نے اس کی سے کہا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سونے کی حرمت کا فتویٰ نہیں آیا، اللہ کے نبی کی طرف سے بھی احکامات کوئی بھی نہیں آئے، حضور کے ابتدائی دور ہے، اس لیے سونے کا تھال آیا. سمجھ آتی ہے آپ کو؟ سونے کا تھال ہے جبرائیل صاحب کے ہاتھ میں، اور زمزم کا پانی لایا گیا. کس کا؟ زمزم کا پانی لایا گیا. اب نبی کریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے میں نے آپ کو پہلے سنایا ہے، بچپن میں بھی حضور کا سینہ مبارک چاک کیا گیا حضرت حلیمہ کے گھر میں، آپ کو یاد ہوگا حلیمہ کے گھر میں سینہ مبارک چاک کیا تھا. یہ چوتھی مرتبہ ہے اور بعض میں تیسری مرتبہ آتا ہے. اب نبی کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک چیرا گیا، چاک کیا، شق صدر ہوا. یہ نہیں کہ وہی صرف نظر اس طرح آتا ہے کہ چیرا گیا، نہیں، حقیقی حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی بھی ہے اور خادم بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے سینے مبارک پر سلنے کی ٹانگوں کے نشان میں خود دیکھے. ہاں جی تو اس لیے حضور کے سینے کو کیا کیا؟ چیرا گیا اور اس میں سے دل کو نکالا گیا. کیا کیا بھی؟ کیا کیا بولو؟ دل کو نکالا، سونے کے تھال میں رکھا، ٹھیک ہے، اور پھر زمزم کے پانی سے دھویا گیا. زمزم کے پانی سے. اب یہ الفاظ حدیث میں موجود ہے. ان علماء کرام نے ایک مسئلہ اور بیان کر دیا. مسئلہ یہ بیان کیا اے لوگوں سمجھ جو یہ بات آپ کہ حضرت محمد رسول اللہ دنیا میں اللہ کے ہاتھ سب سے افضل ہستی ہے کہ نہیں بولو افضل ہستی ہے جی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل تمام دلوں میں افضل. تو ان کے لیے تھال جنت سے لایا گیا، تھال جنت سے لایا گیا. دھونے والا فرشتوں کا سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام سردار ہے وہ بھی لایا گیا. تو اگر پانی جنت کا آ رہا ہوتا تو حضور کے دل کے لیے جنت کا پانی لایا جاتا، لیکن پتہ چلا جنت کے حوض کوثر سے بھی زمزم کا پانی آ رہا ہے. جنت کے حوض کوثر سے بھی زمزم کا پانی کیا ہے؟ آ رہا ہے. کیوں؟ جو فرشتہ آسمان سے تخت کو لا سکتا ہے سونے کا، وہ پانی نہیں لا سکتا تھا، لیکن بتانا مقصود یہ تھا کہ زمزم کا پانی یہ حوض کوثر کے پانی سے بھی آتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کے دل مبارک کو دھویا گیا اور دھونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا، میرے گلے تک اس کا اثر آیا کہ میرے دل کے اندر حکمت اور بالائی کو اللہ نے ڈال دیا، حکمت اور ایمان کو اللہ نے بھر دیا دل کے اندر، اور پھر دل اندر رکھا اور دل کو سین دیا.
یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو، یہ حضور علیہ السلام سوئے ہوئے آپ کو یہ بتایا رات کے وقت ہے، اور فرشتے اٹھا کے لے گئے اور بیت اللہ کے اندر سینہ جو ہے شب کا صدر ہوتا ہے، اور اس کے بعد حضور کے سینے کو بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اٹھایا، کہا اب چلنا ہے، میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ ہمیں آ جائیے آپ ہمارے ساتھ۔ ہم بیت اللہ سے باہر نکلے تو باہر ایک سواری کھڑی تھی، سواری کھڑی تھی، اس کے بعد بارے میں آتا ہے وہ بہت لمبی سی سواری تھی، نہ بہت لمبی نہ بہت چھوٹی، اور بالکل گڑے کی طرح بھی نہیں تھی، گڑے تھوڑی بڑی تھی، اور خچر گھوڑے کی طرح بھی نہیں تھی، چھوٹی تھی، اور بڑی سفید رنگ کی چمکدار سواری تھی جس کو براق کہا گیا، براق، براق کا استعمال کیا۔ براق برق سے، برق عربی میں بجلی کو بھی کہتے ہیں، تو ایک تو اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ تیز رفتار بجلی کی ہوتی ہے کہ یہاں سے برف وہ نیچے میں لگا لوں، وہ نیچے بٹن میرے پاس ہو، یہاں سے بٹن دباؤں تو کیا خیال ہے برف بند نہیں بنتا؟ اب بولو ہاں یار سائنس بھی سمجھاتا ہوں آپ کو، ساتھ میں نا فزکس اور کیمسٹری پڑھا رہا ہوں، بولو تو صحیح ہے کیا خیال ہے؟ تو تیز رفتار، اور دوسرا ہے کہ برف والی چمکدار، یہ سواری تیز چلنے والی بھی تھی اور چمکدار سواری تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس پر جو ہے بٹھایا گیا، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے جب مجھے پکڑا اور براق کے پاس لے گئے تو براق نے اپنے کان کھڑے کیے، اس طرح کان کھڑے کیے کہ کون بیٹھ رہا ہے اس پر؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کان میں کہا کہ اے براق، آج تم پہ وہ ہستی بیٹھ رہی ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آسمان تمام کا تمام بنایا ہے، اور اس کو تو کہتے ہیں اس کے اوپر پسینہ آ گیا، اس کو سواری کو پسینہ آ گیا کہ ادب کے اندر، حضور کے ادب کے اندر اس نے کان نیچے کیے، حضور علیہ السلام کے جھک گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تو خود پر آئے ہیں، پر ہے نا فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، فرشتوں کو سواریوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں ایک روایت نہیں کہتا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے ساتھ بیٹھے براق کی، اب یہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہماری سواری چلی، راستے میں تھوڑا سفر طے کیا تو مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی اتریے، نیچے اتر جائے، میں اتر گیا، مجھے کہنے لگے بھائی کہ آپ یہاں پر دو رکعت پڑھیے، میں دو رکعت پڑھی تو آپ بیٹھ جائیں، پھر گاڑی سواری میں بیٹھ گیا، پھر چلے تھوڑے سے آگے دوسری جگہ آئی تو مجھے کہا بھائی کہ آپ اتریں، میں اتر گیا، پھر کہا دو رکعت نماز پڑھ لیں، میں دو رکعت نماز پڑھی، پھر بیٹھ گیا، پھر دوبارہ سواری چلی، کسی جگہ پہ رکے، کہا اتر جائیں، اترا، دو رکعت نماز پڑھ لی، نماز پڑھی، میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ کیا مسئلہ ہے کہ راستے میں تم مجھے دو رکعت جگہ پڑھا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں پہلی مرتبہ آپ کو اتارا تھا آپ نے نماز پڑھی تھی، جہاں آپ نے پہلی مرتبہ نماز پڑھی دو رکعت، وہ مدینہ المنورہ ہے جو ابھی یسرب ہے، اور آپ ہجرت کر کے اس جگہ پہ آئیں گے، اللہ نے پھر ہی آپ کو وہاں پر نماز پڑھانی، وہ سبحان اللہ، خدا جانتا ہے ایسا سیرت اگر پنجاب کے لوگوں کے سامنے بیان کی جائے خدا جانتا ہے ان کو مزہ آ جاتا ہے، ادھر زمیندار سیاہ نمائے تھے پروڈے ہو کے بیٹھتے، بولو سبحان اللہ کہیں، تو بھائی اب دوسرا فرمایا نبی کریم علیہ السلام دوسری جگہ کیا ہوا، اے اللہ کے نبی جو آپ نے دوسری جگہ نماز پڑھی ہے وہ طور سینا ہے جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں آپ کو نماز پڑھیں گے، بولو تیسری جگہ فرمایا جو آپ کو اتارا گیا، آپ نے دو رکعت نماز پڑھی، وہ بیت اللہ تھا جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یہ وہ جگہ تھی، اللہ نے آپ کو وہاں پر بھی دو رکعت نماز پڑھائی، سمجھتے ہو؟ اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم ایک جگہ سے گزرے تو میں نے دیکھا کہ سرخ رنگ کا ڈیرا ہے اور وہاں ساتھ میں قبر ہے، اور قبر کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے ان کو بھی دیکھا، ہم وہاں سے چلے، آگے چلے تو مجھے دائیں طرف سے آواز آئی یا محمد یا محمد، اسے روکنے کے لیے، تو جو لہجے نے کہا یا رسول اللہ مت دیکھنے کی طرف، آپ چلے آگے، میں چلا گیا، تھوڑا سا آگے گیا تو بائیں طرف سے آواز آئی اے اللہ کے نبی یا محمد آپ رک جائیں، جو لہجے نے کہا نہیں دیکھنا، آپ آگے چلیں، کہ میں آگے گیا، تھوڑی سی اور آگے گئے تو میں نے دیکھا آگے خوبصورت انتہائی خوبصورت قسم کی عورت کھڑی، اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی یہ خوبصورت عورت ہے، اس کو بھی ہم نے نہیں دیکھنا، آپ آگے جائیں، تو میں آگے گیا، میں نے جبرائیل سے کہا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، جو بلانے والے کون تھے اور یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ تو کہنے لگا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو جو پہلے بلانے والے تھے دائیں حضرات یہ یہودی تھے، کون تھے؟
اگر آپ ان کی طرف دیکھ لیتے تو آپ کی امت یہودیوں کی طرف مائل ہو جاتی، اور دوسری طرف آپ جب آگے گئے آپ کو بلانے والے عیسائی تھے، اگر آپ ان کی طرف دیکھ لیتے تو آپ کی امت عیسائیوں کی طرف مائل ہو جاتی، گمراہ ہو جاتی۔ اور آپ کو جو خوبصورت عورت دکھائی گئی ہے، انتہائی قسم کی خوبصورت عورت، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ نے آپ کو دنیا دکھائی ہے جو نظر آنے میں تو بہت خوبصورت عورت کی طرح ہے، لوگ اس کے دیوانے ہوں گے، لوگ اس کے پیچھے بھاگیں گے، اس کو جو ہے پانا چاہیں گے، لیکن اس کو حاصل کوئی نہیں کر سکے، یہ دنیا دکھائی ہے آپ کو۔ اور میرے دوستو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہم اس سے آگے آپ نے سنا بھائی حرم شریف کے اندر بھی جو آدمی جاتے ہیں بیت اللہ کے اندر، خدا تو جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، وہاں حج عمرہ کرنے والوں میں بہت کم ہیں جو خالص عمرہ حج کے لیے یہاں سے جاتے ہیں، سارے نوکری کرنے والے ہیں وہاں۔ ہم نے حرم شریف کو بھی پیسے کمانے کا مرکز بنایا ہوا، ہم نے جانا ہے تو ریال کے لیے جانا ہے، ڈالروں کے لیے جانا ہے، پیسے کے لیے، کوٹھی بنگلہ مکان کے لیے، کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ صرف اس لیے گیا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روز مبارک کا زیارت ہو جائے، بیت اللہ شریف کا دیدار ہو جائے، میں نے وہاں سے کوئی چیز خریدنی نہیں ہے، میں نے وہاں سے کوئی چیز لانی نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی کے روزے کا دیدار، حرم شریف کا دیدار کر کے واپس آؤں۔ اللہ جانتا ہے 100 میں بہت کم طریقے سے، ہاں جی، ہمارے استاد محترم جو پڑھانے کے کروانے لگے، لوگ واپس آتے ہیں ہاتھ میں حج عمرے کا تھیلا ہوتا ہے، درمیان میں ثواب کے بعد کچھ بھی نہیں، صرف تھیلے پہ لکھا ہے حج اور عمرہ، درمیان میں کچھ نہیں، بیچ میں تھیلا خالی ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو، اس لیے کہ جو آدمی انگریز کے ملک میں رہ کے آئے، واپس آئے تو آپ دیکھیں گے پینٹ شرٹ بھی لائی دیے اور کلین شرٹ بھی ہو گیا، کھان کی کھانا بھی ہے، چمچیاں بھی باندھے، تھوڑی تھوڑی انگلش بھی شرٹ دے، بتانا چاہتا ہے کہ میں انگریز کے ملک سے ہو کے آیا ہوں، میں نبی علیہ السلام کی دھرتی سے واپس آنے والا، مدینہ منورہ کو دیکھنے والا، مکہ المکرمہ کو دیکھنے والا، ہمارے پاکستان کے اندر آ کر بھی اس کے سنت رسول کے چہرے پہ آپ کو نظر نہیں آتی، اس پہ اثر نہیں آتا حضور کے نبی کی سیرت، اس کو نبی علیہ السلام کی زندگی نظر نہیں آتی، اس کو حضور کے اخلاق نظر نہیں آتے، اس پہ حرم کا اثر نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے مقصد بنایا نہیں ہے، اس نے تو خریدنے کا مقصد ہے۔ تمہارا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے فرماتے ہیں، میں آگے گیا بات ختم کرتا ہوں، 2 منٹ لگے، بعض لوگ کہتے ہیں جو جلدی پڑھیں، جو میں سورت کی باتیں جو سنتا ہے جو نہیں سنتا تو بس اور بس جلدی پڑھتی ہے، کیا خیر ہے، باقی مسئلے میں جلدی ہوتی ہے وہاں پڑھ لیں، میں تو سیرت بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کی آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ اب اللہ کے نبی زمانے میں دیکھا ایک عورت ہے راستے میں، اور بوڑھی عورت ہے اور انتہائی بدصورت عورت، جو میں نے کہا آگے چلے، میں آگے جائے گا تو میں کہا یہ تو بتاؤ یہ ہے کون ہے؟ کہہ رہا ہے السلام، اے اللہ کے نبی یہ دنیا ہے، ہم جو پہلے دیکھی تھی وہ دنیا نہیں، وہ دنیا تھی لیکن دنیا کا ابتدائی زمانہ تھا، اب دنیا انتہائی بری ہو چکی ہے، اب دنیا انتہائی جو ہے بالکل کمزور لاغر، اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے فنا ہونے میں وقت تھوڑا لگے گا، قیامت آنے میں وقت تھوڑا رہ گیا ہے، چاہے پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس سے آگے چلا اور آگے جاتے ہوئے جب میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے سامنے بہترین قسم کا کھانا رکھا ہے اور بہترین زبردست قسم کا، اور ایک طرف خبیث بدبودار گندا کھانا رکھا ہے، وہ لوگ گندا کھانا اٹھا کے کھا رہے ہیں، خبیث کھانا کھا رہے ہیں، پاک کھانا نہیں کھا رہے۔ میرے مجھے جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے غیروں کی ماں بہنوں کے ساتھ زنا کریں گے، ان کی قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ سزا مقرر کر دی ہے کہ یہ خبیث بدبودار پیپ والا کھانا تو کھائیں گے، اللہ ان کو حلال کا نصیب نہیں کرے، یہ زناکار کی سزا ہے۔ ہاں فرمایا اللہ کے نبی نے آگے گیا، تھوڑا سا آگے جایا میں نے دیکھا کہ ایک لوگ ہیں دریا کے اندر ہیں اور ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں، انتہائی پھیلے ہوئے پیٹ ہیں، اور پیٹوں کے اندر وہ انگارے ڈال رہے ہیں، انگاروں کا نکال رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی آپ کی امت کے سود خور ہیں جو دنیا کے اندر سود کھاتے تھے، قیامت کے دن اللہ ان کو ایسے عذاب میں ڈالے گا، مرنے کے بعد ان کے یہ حال ہے۔ میں آگے گیا، آگے جا کے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی کہتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کون ہے جبرائیل؟ اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو دعوت دیتے تھے، اور وہ خطیب ہیں جو لوگوں کی مرضی کے مطابق مسئلہ بیان کرتے تھے۔ خان صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا اور غریب صاحب پوچھے تھے مسئلہ، اور یہ ان لوگوں کی سزا ہے ان کی زبانیں قیامت تک کے لیے کاٹی جائیں۔ ہاں جی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے آگے جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ہم اترے نیچے، مجھے کہا بیت المقدس آ گئی، کون سی جگہ آ گئی؟ بولو، خدمت کے شام آ گیا، بیت المقدس آ گئی، ہم اترے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے اس طرح انگلی سے اشارہ کیا، اس پتھر کو اشارہ کیا، اس میں 2 سوراخ ہو گئے، کیوں؟ سواری باندھنے کے لیے۔ حالانکہ میرے دوستو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ
مضبوط قوت والے، شدید قوت والے، اور فرشتے ہیں ان سے براق بھاگ نہیں سکتی، بھاگ سکتی؟ اور فرشتے سے براق بھاگ سکتی ہے؟ نہیں بھاگ سکتی تھی۔ اور یہ ہے بھی معراج کا سفر۔ اللہ نے مجھے آپ کو پیغام دیا، اے لوگوں توکل، اللہ پہ بھروسہ اس کو نہیں کہتے کہ اسباب اختیار نہ کرو۔ ایک آدمی کام ہی نہیں کرتا، ہاتھ کر بنے تھے اور خدا کے خزانے میں جو خاصا، خدا کے خزانے میں جو خاصا اللہ کو آنے کا ہے تو بارش کی طرح کرنا۔ تو کیا خیال یہ انسان مسلمان ہے؟ اس کو کیا یقین؟ کچھ بھی نہیں، ہاتھ لانا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ہمیں توکل کے درس دیتے ہیں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کو تو بہت توکل جی، اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ مولوی صاحب اگر کوئی دکان کھول لے تو پھر کہتے ہیں اس کا تو فلاں پیسے پیچھے لگے تھے، کتھا ہے نا خیال، کتھا خیال ہے پیسے پیچھے لگے تھے؟ اب کیوں؟ وہی توکل نہیں ہے، اللہ کا بھروسہ نہیں۔ خدا کے بندو، اللہ پہ بھروسہ یہ ہے انسان کام کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے، کام کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اس نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پر باندھا اور باندھنے کے بعد حضور نے انہیں پیاس کر دی۔ میں نے کہا بات پیاس لگی ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے 3 گلاس سامنے کیے، ایک گلاس میں پانی تھا، ایک گلاس میں شراب تھی، ایک گلاس میں دودھ تھا۔ مجھے کہا یہ آپ پی لیں، تو میں نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور دودھ کے پیالے کو اٹھا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام خوش ہو گئے، خوش ہو گئے جبرائیل علیہ السلام، اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو چنا ہے، اگر آپ شراب کو اٹھاتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ جو ہے پانی کو اٹھاتے تو اللہ آپ کی امت کو پانی میں غرق کر دیتا۔ اللہ کے نبی وہاں امت سے کتنا رحم فرمایا، فرمایا کہ وہاں اس نے دودھ پیا، اور میں نے دودھ پینے کے بعد اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ میں اندر داخل ہوا، مسجد بھری ہوئی، مسجد بھری ہوئی ہے، اور اتنے مجھے آواز آئی، آذان کی آواز۔ کس کی آواز؟ حالانکہ شریعت محمدیہ میں آذان اس وقت نہیں آئی تھی، تو مجھے اس وقت آواز آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ وہ ایک آدمی فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور آگے اللہ جواب دیتے ہیں صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا۔ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی بات ہے، اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں صدق عبدی لا معبود غیری، میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ وہ آگے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، انا ارسلت، میں نے اس نبی کو چنا ہے، انا ارسلت، میں نے اس نبی کو بھیجا ہے، میں نے۔ فرمایا اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ اللہ کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں حرت عبدی، یہ آدمی میرے بندوں کو کامیابی کی طرف بلا رہا ہے، ہاں جی کامیابی کی طرف بلا رہا ہے۔ اور یہاں اذان سنی، حالانکہ شریعت میں اس وقت اذان نہیں تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذان سنی تو وہاں پر اب نماز کا وقت ہو گیا، اب لوگ انتظار کرنے لگے امام کون بنے گا۔ تو یہ جو واقعہ یہاں تک ہوا، یہ ہوا اسراء۔ کیا ہوا بولو؟ اسراء۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو اذان سے آگے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہاں کیا واقعہ میں شاید کون کون سے نبی تھے اور کس طرح کا معاملہ تھا، اور پھر اس کے بعد معراج کا سفر ہو گیا تو وہ کس طرح ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ آج جو کہا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اتنا یاد کر لیں، حضور کی زندگی 51 سال ہو گئی اور 11